بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی کیوں ہوا، کس نے کروایا، کس کی حکومت تھی، کیا معاملہ ہوا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج ٹویٹر کے اوپر 3 ٹرینڈز جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے۔ سانحہ 30 اکتوبر، کاکڑ تو وڑ گیا، اور لمز یونیورسٹی۔ اب ہوا یہ کہ کل کاکڑ صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، نگران پرائم منسٹر صاحب، ان کو کسی نے کہا، اب مشورہ ہی دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لمز یونیورسٹی جانے کا۔ اب یونیورسٹی تو وہ چلے گئے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسٹوڈنٹس کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے بھگو کے سوالات کی صورت میں چھتر مارے ان کو۔ اب وہ اسی وجہ سے یہ 3 ٹاپ ٹرینڈز کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ مثلاً کہ ایک بندہ، اگر آپ نے کسی کو کہا ہوا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے، آپ کے پاس آنا ہے یونیورسٹی میں، جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا ہوگا کہ جی میں نے آنا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں۔ جاتے ہی ان کو ایک اسٹوڈنٹ نے گھیرا، انہوں نے کہا کہ سر آپ لیٹ کیوں ہیں؟ 50 منٹ آپ لیٹ ہیں۔ میں اور ہم سب ہمارے اساتذہ بھی اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ بے شک آپ نگران وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کو علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب کاکڑ صاحب سمپل کہہ دیتے، سوری میٹنگ میں بزی تھا اس وجہ سے لیٹ ہوا، بات ختم ہو جاتی۔ کاکڑ صاحب نے اپنی وہ ظاہر سی بات ایک پروفیسری دکھانی تھی، یہ پتہ نہیں خود کو کیوں ارسطو سمجھتے ہیں، تو تم اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، تم یہ تم وہ، اس اسٹوڈنٹ کو غصے میں آ کر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ دوسری ایک لڑکی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ کاکڑ صاحب ملک کے اندر حالات خراب ہیں، ملک قرضوں کے اندر دبتا جا رہا ہے، حالات قانون کے اوپر کوئی عملداری نہیں ہو رہی، حالات ملک کے خراب ہے، اور آپ ہمارے پاس لمز میں کیا کرنے آئے ہیں؟ مطلب یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی، میں صرف سوال کر رہی ہوں۔ مطلب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ تو بغلیں جھانکنے لگے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 سوال ہوئے، صرف 5، پورا نظام جو ہے وہ کھوکھلا ہو کر رہ گیا۔ جو انہوں نے ایک طاقت کا، ایک زور زبردستی کا، ایک فسطائیت کا نظام چلایا ہوا تھا، اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہمارے تو نظام کو ایک 5 سوالوں نے گرا کے رکھ دیا ہے۔ اب کاکڑ صاحب ایک چھوٹا سا لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اب کسی کا بچہ ایک دریا میں گر گیا، سردار صاحب بھی وہاں کھڑے تھے، یہ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سردار کہتے ہیں۔ اب سردار صاحب نے چھلانگ لگائی، غوطہ لگایا، بچے کو باہر نکال لیا۔ اب سب لوگ واہ واہ کرنے لگے سردار صاحب کو کہ سردار صاحب واہ جی واہ، بڑا کام کیتا جائے، بڑا کام کیتا جائے۔ اب سردار صاحب کہتے ہیں کہ یار وہ تو ٹھیک ہے، کام تو میں کیتا ہے، لیکن مینوں تکا کی نہیں دیتا سی۔ اب کاکڑ صاحب یہ سوال پوچھے اپنے مشورہ دینے والے سے کہ یار تم نے مجھے لمز ہی بھیجنا تھا، ذلیل ہی کروا کے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں 9 مئی کی طرف۔ 9 مئی کے وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، نون لیگ کی، مطلب وہ نون لیگ کے پرائم منسٹر صاحب تھے، شہباز شریف صاحب۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، 9 مئی کا جرم ہوا، کہتے ہیں کہ جی دل خراش واقعہ تھا۔ ہوگا دل خراش، لیکن اس وقت نہیں تھا۔ دل خراش اب ہے اگر آپ نے عورتوں، بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے جن عورتوں کو قید کیا ہوا ہے۔ ایک بندے کا عباد فاروق، وہ اس کا بچہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس کے بچے کا جنازہ بھی اس کو نہیں پڑھنے دیا جاتا 9 مئی کے حوالے سے۔ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جرم سے پاک ہے۔ اب 9 مئی کے وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور پنجاب میں نگران حکومت تھی، وہ بھی نون لیگ کی پارٹ 2 ہے۔ جناح ہاؤس کے حوالے سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ سوال یہ دہرایا جا چکا ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر، ڈیفرنٹ پریس کانفرنس کے اندر۔ جو آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوال دہرایا۔ جناح ہاؤس کے اندر کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ اب جناح ہاؤس کہتے ہیں، جناح کو محمد علی جناح کے نام سے اس ہاؤس کو یاد کیا جاتا ہے، جن کو اس ہاؤس میں گھسنے بھی نہیں دیا گیا، ان کو ملکیت ہی نہیں دی گئی اس ہاؤس کی۔
خیر وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اب آپ جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں تو جناح ہاؤس کے اندر کور کمانڈر کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پولیس کہاں تھی اس دن؟ فوج کہاں تھی اس دن جو اس کے اندر تعینات ہوتی ہے؟ اگر آپ جی ایچ کیو جائیں یا کسی بھی کور کمانڈر ہاؤس جائیں تو آپ کو اس طرح کوئی گھسنے نہیں دے گا۔ اس دن جب لبرٹی سے احتجاج چلا تو کس نے ان کو نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا ان کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا اور حالات خراب کیے تو اس دن پھر پولیس اور وہ سیکیورٹی ادارے جو اس جگہ پہ مامور ہوتے ہیں وہ کہاں تھے؟ اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ جی ایچ کیو کے اندر حملہ ہوا، کہتے ہیں جی ایچ کیو میں حملہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہاں کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ کسی نے نہیں جواب دینا۔ دوپہر تک تو سارا معاملہ ٹھیک تھا۔ عمران خان صاحب کو عدالت میں جاتے ہوئے رینجرز کو کس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں؟ جبکہ پولیس کا کام تھا۔ اور جب عدالت کے اندر بائیو میٹرک تصدیق ہو رہی ہے، عمران خان صاحب وہاں پہ تصدیق کر رہے تھے، تو رینجرز کو کس نے کہا تھا کہ جا کے شیشے توڑ کے عدالت کے اندر جا کے گرفتار کریں؟ ماشاءاللہ سے ہمارے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے بھی پوری سہولت کاری کی۔ بعد میں ان کے فیصلے نے بتایا کہ یہ قانونی گرفتاری تھی۔ ان کے اپنی عدالت کے شیشے توڑ کے ان کے ملازموں کو مار دھاڑ کے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی گرفتاری تھی۔ اس کے بعد اب تک کوئی بات نہیں ہوئی اس گرفتاری کے اوپر، حالانکہ اس دن کہا تھا کہ میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا۔ نوٹس تو بڑھ گیا۔ سیدھی سی بات ہے، اب وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل صاحب، ان کا یہ جملہ بڑھ گیا، وہ بڑا مشہور ہے۔ ہر ٹویٹر کے ہر ٹرینڈز کے ساتھ ہی ہر ٹرینڈ تو نہیں سوری دوسرے تیسرے ٹرینڈ کے ساتھ یہ جملہ چل رہا ہوتا ہے، فلاں تو بڑھ گیا۔ اب آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کاکڑ تو بڑھ گیا۔ اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو لوگ، جو آج کے لوگ ہیں، جو آج کی نسل ہے، جو آج کی پود ہے، جن کے پاس موبائل فون ہے، بچے کے پاس موبائل فون ہے اور ہر چیز دیکھتے ہیں، وہ اس طرح تو یقین نہیں کریں گے۔ جب رجیم چینج آپریشن آپ نے کیا اس وقت عمران خان کی مقبولیت اتنی نہیں تھی۔ آج تو آپ نے یہ حالت کر دی ہے کہ عمران خان کے بنا کوئی بھی نہ تو الیکشن قابل قبول ہے، کوئی بھی معاملہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی مقبولیت کا گراف اتنا بڑھ گیا ہے، اب دن بدن آپ اپنے فیصلے تبدیل کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اوپر رحم کریں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حالات اور واقعات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں گے تو بنا عمران خان کے نہیں ہو سکتے۔ آپ بے شک نواز شریف کو ڈیل کر کے لائیں، بٹھائیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ آ کے کرے گا کیا۔ بہرحال تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، ان بچوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔